اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ سچائی کے بیان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء میں سے ایک نبی نے جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا تو اس پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا کہ میرے ساتھ وہ آدمی نہ نکلے جس نے کسی عورت سے نیا نکاح کیا ہے اور وہ اس سے ہم بستری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن ابھی اس نے یہ کام نہیں کیا۔ نہ وہ انسان نکلے جس نے گھر بنایا ہو لیکن اس نے ابھی اس کی چھت نہیں ڈالی، اور نہ وہ انسان جس نے حاملہ بکریاں یا اونٹنیاں خریدی ہیں اور وہ ان کے بچے جننے کے انتظار میں ہو۔ تو اس پیغمبر نے اس کے بعد جہاد کے لیے اپنا سفر شروع کر دیا، تو وہ اس جہاد والی بستی میں عصر کی نماز کے وقت یا عصر کے قریب پہنچا۔ اس نے سورج سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تو بھی اللہ کی طرف سے نیُکت ہے اور میں بھی اللہ کی طرف سے ہی نیُکت ہوں۔ اے اللہ، اس سورج کو ہم پر روک لے، یعنی لڑائی اور اس کا نتیجہ برآمد ہونے تک اسے است نہ فرما۔ چنانچہ سورج کو روک لیا گیا، یہاں تک کہ اللہ نے اس بستی کو ان کے ہاتھوں پر فتح کر دیا۔ بس اس نے غنیمتیں جمع کیں اور آسمان سے اسے کھانے کے لیے آگ آئی، لیکن اس نے اسے نہیں کھایا۔ یہ دیکھ کر پیغمبر نے کہا، بے شک تمہارے اندر بے ایمانی کا عمل ہے، تم میں سے ہر قبیلے کا ایک آدمی مجھ سے آ کر بیعت کرے۔ تو اس طرح بیعت کرتے ہوئے ایک آدمی کا ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گیا۔ اس نے کہا، بس تمہارے قبیلے کے اندر ہی بے ایمانی کا عمل ہے، اب تیرا پورا قبیلہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ ان میں سے 2 یا 3 آدمیوں کے ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گئے۔ پیغمبر نے کہا، تمہارے اندر بے ایمانی ہے۔ چنانچہ ایک سونے کا سر گائے کے سر کی طرح لے کر آئے اور اسے کھلے میدان میں رکھ دیا، اور آگ نے آ کر اسے کھا لیا، جو اس بات کی علامت تھی کہ جہاد کا یہ عمل مقبول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سے پہلے یہ غنیمتیں کسی کے لیے حلال نہیں تھیں، جب اللہ نے ہماری ونمرتا اور کمزوری کو دیکھا تو اسے ہمارے لیے حلال فرما دیا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ پیغمبر حضرت یوشع بن نون تھے۔ ان کے طرز عمل سے معلوم ہوا کہ مجاہدین کے دنیاوی معاملات اور معقول انتظام ضروری ہیں تاکہ وہ پوری مضبوطی اور ایک سوئی کے ساتھ معروف جہاد کریں۔ دوسرا، مال غنیمت کی حلت امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، ورنہ اس سے پہلے اسے آگ آ کر کھا جاتی تھی۔ اس میں پیغمبر کے معجزے کا سویکرن ہے کہ اس کے لیے سورج کی رفتار کو روک دیا گیا تاکہ اس نے فتح حاصل کر لی۔ حضرت ابو خالد حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں سودا کرنے والوں کو اس وقت تک اختیار ہے جب تک وہ جدا نہ ہوں، عطا اگر وہ دونوں سچ بولیں اور چیز کی حقیقت صحیح بیان کر دیں، یعنی کوئی عیب وغیرہ ہو تو بتلا دیں، تو ان کے اس سودے میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر وہ چھپائیں اور جھوٹ بولیں تو ان کے سودے سے برکت مٹا دی جاتی ہے۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ: 2 سودا کرنے والوں سے مراد بیچنے اور خریدنے والے ہیں۔ اختیار کا مطلب یہ ہے کہ جب تک دونوں مجلس میں موجود رہیں انہیں سودا ختم کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ لوگ عام طور پر بات چیت کے سماپن کے بعد سودا ختم کرنے کو جائز نہیں سمجھتے، گو دونوں مجلس میں موجود رہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ حدیث سے ایسا سمجھنے والوں کا کھنڈن ہوتا ہے۔ سودے میں سچائی برکت کا اور جھوٹ اور اخفا یعنی عیب کا چھپانا بے برکتی کا باعث ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔